مکاری اور پریڈ جی علی گڑھ سے لے کے پاکستان، ہاں مگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں ایسا کوئی جگہ نہیں بچا جس میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ نہیں دو چیزیں ہیں نا سر. جھوٹ پہ لوگ جو ہیں آٹا بیچ دیں گے، نمک بیچ دیں گے، جھوٹ کے سہارے اچھے ڈالڈا گھی کو دیسی گھی میں بیچ دیں گے. سن لیجیے میری بات. آپ مجھے لگتا ہے سوال کو دل پہ لے گئے ہیں، شاید دل پہ مت لیجیے. میں نے اس لیے کہا کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز ریٹن فارم میں ہو اور جب آپ اس کو جھوٹ بولنے لگیں، میں اس جھوٹ اور مکاری فریب کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کتاب میں بات یہ لکھا ہے تو جو بات بتاؤ، جو کتاب میں نہیں لکھا وہ تم بتا رہے ہو. قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے بھائی کہ ہندو لڑکیوں کو پھنساؤ، ان کا دھرم بدلو اور اپنی گنتی بڑھاؤ؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ تو اگر نہیں لکھا تو کیوں کر رہے ہو؟ پھر قرآن کا حوالہ کیوں دے رہے ہو؟ پھر بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں کہ جو آپ کو نہیں مانتا، میرے رسول کو نہیں مانتا، میرے اللہ کو نہیں مانتا، میرے محمد کو نہیں مانتا، اس کا قتل واجب ہے؟ اگر لکھا ہے تو بتاؤ. اگر لکھی ہوئی کتاب کے ساتھ جھوٹ بول کر کے پوری دنیا میں تم اپنی کوئی چیز کھندک پوری کر رہے ہو، دنیا کو بگاڑ رہے ہو، تو مجھے بتائیے نا البغدادی کا اسلام کیا ہے؟ اگر البغدادی غلط کر رہا ہے تو کون روکے گا؟ پشپین نہیں روکے گا. اس دیش کے 20 کروڑ لوگوں کو جا کر کے البغدادی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ذاکر نائک کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. یہ جو مفت یہ بیٹھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، چھوٹے بھائی کا پاجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہنے ہوئے، ان سے پوچھو جا کر کے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں بھائی جو صبح سے لے کے شام تک اسلام کا نام لے لے کے، حدیث کا نام لے کر کے، شریعہ کا نام لے کر کے آپ مارتے ہیں؟ پوچھو کشمیر میں محبوبہ مفتی سے. نام تو محبوبہ مفتی رکھا ہوا ہے، نام تو عبداللہ رکھا ہوا ہے، لیکن کام آپ کے جاہلوں اور بدماشوں گنڈوں جیسے ہیں. پوچھئے کہ بھائی کس نے کہا تھا کہ 3 لاکھ ہندوؤں کو آپ مار دیں؟ کہاں سے اسلام میں لکھا ہوا ہے؟ اور لکھا ہے تو بتاؤ. جو کچھ لکھا ہے وہ میں نے بتا دیا. اس لیے میں نے کہا کہ جو مکار منافقت علی گڑھ یونیورسٹی میں نے دیکھی اسلام کو لے کر کے، وہی پاکستان میں ہے. اور بھارت کے اندر اسلام کچھ اور ہے، سعودی عرب میں کچھ اور ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں قبروں کا کنسپٹ نہیں ہے. قبر کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ قبر نہیں بنے گی. جو جناب چلے گئے ہیں ان کو زمین میں دفنائیے، مٹی ڈال دیجئے اور خدا حافظ کر دیجئے. لیکن یہ بڑی بڑی سنگ مرمر کی قبریں کیوں بنیں گی؟ یہ بڑے بڑے قبرستان کیوں بنیں گے؟ اور سماجوادی پارٹی سے کچھ لوگوں نے ڈیمانڈ کر دیا کہ بھائی ہمارا قبرستان کی باؤنڈری بننی ہے. میں نے یہ بات اعظم گڑھ میں کہی کہ بھائی یہ باؤنڈری بننی ہے، 450 کروڑ روپیہ چاہیے. تو ملائم سنگھ نے اس کو دے بھی دیا. تو میں اس کے بعد جب گیا اعظم گڑھ تو میں نے کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آیا بھائی کہ جو قبرستان میں لیٹا ہے وہ سڑک پہ آ نہیں سکتا، سڑک والا ادھر جانا نہیں چاہتا، تو 4.5 کروڑ کی یہ باؤنڈری کس کے لیے بنا رہے ہو بھائی؟